बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी आपसे ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो है वो हुक्म जारी कर दिया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया भी सामने आ गया और उन्होंने उस कल का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस पर अमल दरामद जो है वो बहरहाल शुरू करना जो है वो नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है या उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो बातें बड़ी बातें हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने वो मैं समझता हूँ कि फैसले से ज्यादा एक डिटर्जेंट था। और वो जैसे मुख्तलिफ ऐड आती हैं सर्फ का, एरियल का और पता नहीं कौन कौन सा, और बुनियादी काम उनका यही होता है कि जी वो कपड़ों में से मैल निकालते हैं। तो कल का ये जो फैसला था, इस फैसले ने मैल निकाल दी है पाकिस्तान में वो तमाम तर सियासी पार्टीज और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी और उसके साथ साथ जो एक जुडिशरी है उसमें से भी वो जो एक मैल है वो बहरहाल इस फैसले के नतीजे में सामने आ गई है। तो इस फैसले ने फैसले से ज्यादा मैं समझता हूँ डिटर्जेंट का काम किया। पहली तो चीज ये है कि इस फैसले पर कल से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग खसूसन और पीडीएम में शामिल जो दूसरी जमातें हैं उनकी तरफ से भी बड़ी एक तनकीद आ रही है। और वो तनकीद जो है वो किसी हद तक तनकीद से ज्यादा तजहीक और तौहीन है। उसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि वो क्या है। लेकिन जो कुछ कहा गया है, अब आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान ये बात की कि जी ये बार बार सिर्फ 3 जजेस ही क्यों हैं जो ये फैसले करते हैं। और फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने कहा, यानी मुखातिब करके कहा है चीफ जस्टिस साहब को कि आपका काम जो है वो इंसाफ करना है, मदाखलत करना नहीं है। और फिर इसके साथ साथ जो मरियम नवाज साहब हैं वो जाहिर है ऑन फायर हैं और कल से और बल्कि इससे पहले से भी उनकी जो गुफ्तगू है और जो उनकी बयानात हैं और उनके जो वीडियो पैगाम हैं वो भी आप सबके सामने हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं। पहले इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे, अब उन्होंने जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। अब जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट आप समझ सकते हैं तो इशारा वो किसकी तरफ कर रही हैं। और फिर उन्होंने आज एक वकला, जिनको मैं समझता हूँ जिनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है और वो फुटेज आपके सबके सामने है, खाली कुर्सियों से खिताब करते हुए उन्होंने असद उमर साहब पर भी तनकीद की और ये भी कहा कि जी जिसकी अपनी पार्टी में उसकी बात नहीं सुनी जाती उसको बुला के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में वज़राए आज़म को घर जाना पड़ा है। अब 2012 में फैसला आया था यूसुफ रजा गिलानी साहब का, उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तालियां बजाई थी और वो आइन और कानून की फतह थी और उस फैसले के नतीजे में ये कहा गया था कि जी नजरिया जरूरत दफन हो गया। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया पानामा केस में, तो फिर यही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इन्होंने भी तालियां बजाई थी और मिठाइयां बांटी थी और ये कहा था कि ये नजरिया जरूरत दफन हो गया। लेकिन इससे भी आगे अगर आए तो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसके हवाले से वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला था और जिसमें कोई दरखास्त गुजार नहीं था, रात को 12 बजे अदालत खुली थी और पार्लियामान की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बराह रास्त किसी दरखास्त गुजार के बगैर कार्रवाई करते हुए उस कासिम सूरी साहब की रूलिंग को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था और इमरान खान साहब को उस फैसले के नतीजे में घर जाना पड़ा था। तो उस पे भी यही फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जो इनके इत्तेहादी थे उन सब ने बगलें बजाई थी और फैसला हक और इंसाफ की फतह करार दिया था। पार्लियामान और जमहूरियत की जीत उसको करार दिया गया था। बिलावल साहब ने भी उस पर यही से मिलते जुलते कलमात कहे थे। लेकिन अब जब वही सुप्रीम कोर्ट और वही चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आप वक्त पर इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं, तो फिर अब ये सारे जो है वो उनका नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया और उनके जो अंदर के जज्बात थे वो खुल के बाहर आ गए हैं। चले, जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक बात तय है कि बहरहाल इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो अब होगा और जो इस फैसले की राह में रुकावट डालेगा वो फिर घर जाएगा। इसके साथ साथ कल जो फैसला हुआ है वो कल मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा उसका जिक्र किया था, उस वक्त मेरे पास फैसले की कॉपी नहीं थी। तो कल का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पर एक फैसला नहीं है, ये 3 फैसले किए गए हैं इसमें।
اس کا جو پہلے اس میں ذکر کیا گیا الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور وہ کیسے پابند ہے آئین کے مطابق، یہ باتیں کی گئی ہیں۔ یہ 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، یہ جو کل آیا چیف جسٹس سمرت بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا۔ اور اس کا جو پیرا نمبر 9 ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ Our attention has been drawn to certain matters that were pending in this court, being suo motu case number 1/2023 and CP number 1 and 2 2023, and which were heard and decided on 1/3/2023 by a 5-member bench of the court by a majority of 3-2. عمر عطا بندیال، اب اس میں نام ہے چیف جسٹس صاحب کا، اور منیب اختر اینڈ محمد علی مظہر، یہ ججز ہیں۔ سید منصور علی شاہ اینڈ جمال خان مندوخیل ججز، یہ ڈسینٹنگ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ In particular, our attention has been drawn to the detailed reason for the 2 learned judges in minority released on 27/3/2023, wherein it is inter alia stated that the said matter were decided and dismissed by a majority of 4-3. Respectfully, the position as claimed by the learned judges in minority is erroneous and not sustainable in law. اب یہ وہ جو 3 4 اور 2 3 یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، یہ اس کی حد تک بھی فیصلہ آ گیا۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے، تو پھر مانا یہی جائے گا، اور وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر خود سے جسٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نام نہاد، اب ظاہر ہے ان کی باتیں تو نہیں مانی جائیں گی۔ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ماننا تو پڑے گا، آپ نہ چاہیں تب بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو پیرا نمبر 10 ہے، Our attention has also been drawn to an order dated 29/3/2023 made in suo motu case number 4/2022 by a majority of 2-1 by a learned 3-member bench, قاضی فائز عیسیٰ اینڈ امین الدین خان ججز، شاہد وحید ڈسینٹنگ وہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس سے۔ The hearing of the present matter remained, and its decision by this bench is wholly unaffected by any observations made in the aforesaid majority orders. اب وہ جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے کہ جی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر جو ہے وہ ایک سرکولر کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی کورٹ آف لا کا جو فیصلہ ہے وہ بہرحال اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی انتظامی آرڈر کے ذریعے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بہرحال اس کے لیے کورٹ آف لا اور ایک جو پراپر بینچ ہوتا ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو اس کی حد تک بھی یہ فیصلہ آ گیا۔ تو یہ یعنی ایک فیصلے میں یہ 3 فیصلے ہیں بنیادی طور پر، اور ان تینوں کے جو اثرات ہیں وہ ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو پی ڈی ایم کے اس وقت ان کی جو قیادت ہے، اور جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے جو بہت ہی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی یہ کسی طرح توہین عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ ہو، وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے، وہ مناسب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، یہ فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی طے ہے کہ پاکستان میں چونکہ اس وقت پاکستان کی ایک غالب آبادی جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرتی ہے۔ ناظرین، جب میں نے شروع میں موبائل لیا تھا تو اس وقت آپ سب کے پاس نوکیا فون ہوتا تھا، تو نوکیا کے جو فون تھے وہ سادہ سے فون تھے، اس کے بعد پھر اینڈرائڈ کا دور آیا، اور اب جو ہے یہ اس وقت ان کا جو بیانیہ ہے وہ نوکیا فون والا ہی ہے۔ نوکیا فون جو ہے وہ اینڈرائڈ ہو کے بھی مارکیٹ میں اگر آ جائے تو بہرحال وہ شیئر مارکیٹ کا لگتا نہیں ہے اسے ملے گا، تو ان کا بیانیہ جو ہے یہ اس میں جتنی مرضی تبدیلیاں کر لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر جتنی مرضی تنقید کر لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کو اب جو ہے وہ پبلک میں پذیرائی وہ نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب جو ہے آپ ان سے ان کی طرز فکر سے ان کی سیاست سے بہرحال اختلاف کرتے رہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں جو اس وقت ان کے مخالف کیمپ میں شامل ہیں، جتنے بھی لوگ، ان سب کو وہ تگنی کا ناچ نچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک فٹ پر جانے پہ مجبور کیا۔ جوڈیشری میں بھی بہرحال وہ جو کیس لے کر آئے وہ کیس اتنا قانونی اور آئینی طور پر مضبوط تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ بہرحال وہی آیا جو ان کی منشا تھی۔ خیر، آئین کا بھی منشا اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو جن کا ذکر آئین میں موجود ہے پھر فیصلے جو ہیں وہ اسی آئین کے تحت آئیں۔
لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال عدالت سے بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لینے میں کامیاب رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی بکھرا ہے، اور باوجود شدید خواہش اور کوشش کے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں، اور اب پنجاب میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر پنجاب جو ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کلین سویپ کا لفظ تو میں خیر استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کے بعد بہرحال ایک مضبوط قلعہ جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک اور بھی کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فارن فنڈنگ، اور جس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ بھی کہتے ہیں، اس کا کیس بھی تھا۔ اس کیس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی، تو اس ضمانت کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے کہ جو ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی جائے۔ تو اس پہ ایک علیحدہ سے جج ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن مختصر یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی کیس میں بیل گرانٹ کرنا جو ہے یہ اس کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہے، لیکن جب بیل خارج کرنی ہو تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، یعنی عام طور پر کورٹس گرانٹ کی ہوئی بیل جو ہے اس کو ریکال نہیں کرتی ہیں، اور جو اس سے اوپر کی عدالتیں ہیں وہ بہرحال بیل خارج نہیں کرتی۔ بیل خارج کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بیل گرانٹ کرنے سے زیادہ ڈفرینٹ اور اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ اس میں جو آبزرویشنز آئی ہیں کورٹ کی طرف سے، ابھی ججمنٹ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو جو تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں، اور وہ تفصیلات بھی بڑی دلچسپ ہیں، اور اس میں کسی حد تک فارن فنڈنگ کیس میں اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جی جو اس پہ آبزرویشنز آئی ہیں کہ کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک بھی ثبوت نہیں آیا کہ آنے والی رقوم جو ہیں وہ کسی جرم سے لی گئی ہیں، اور پھر انہیں اسٹیٹ بینک نے بھی غیر قانونی نہیں کہا، اور ایف آئی آر میں جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کا عمران خان یا طارق شفیع صاحب جو ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے، بینک حکام سے متعلق اختیار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور اسٹیٹ بینک نے نہ انکوائری کی اور نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول جو ان کی ٹرانزیکشن تھیں ان کو انلیگل ڈکلیئر کیا۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ جی پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کیا گیا، جو کہ قانون کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے، اور پھر اس کیس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے بھی اسٹیٹ بینک حکام کا یا ان کے آفیسر کا کسی قسم کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا، اور پھر ایف آئی اے جو ہے وہ بہرحال کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکی کہ یہ بیل جو ہے وہ کیوں خارج کی جائے۔ تو یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہی آ گیا ہے کہ وہ تمام تر انکریمنیٹنگ مٹیریل جو کسی کیس میں ملزم کو سزا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس پہ کورٹ کی آبزرویشن آ گئی ہے، اور پھر ایک ظاہر ایپیلیٹ کورٹ کی آبزرویشن آئی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کو پریما فیشائی اس پروہیبٹڈ فنڈنگ والے کیس میں جرم سے کنیکٹ کرتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایف آئی اے کی درخواست کو آج خارج کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے سیاسی میدان پر تو کامیابیاں سمیٹ ہی رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قانونی طور پر بھی کامیابیاں جو ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں۔ ان کے خلاف 150 کے قریب کیسز ہیں، لیکن حکومت ابھی تک کسی ایک کیس میں ان کو جیل بھیجنے میں ناکام رہی ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی گئی، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، رینجرز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، تمام تر اداروں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال حکومت کو اس محاذ پر بھی شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ناظرین، اب آئندہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ